جب انسان مقصد کو سمجھ جاتا ہے پھر انسان وہی کرتا ہے جو پروردگار عالم اس سے چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقصد بشر کیا تھا؟ قرآن نے آواز دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تجھے ایک مقصد کے لیے خلق کیا، وہ مقصد یہ تھا کہ تو بندگی کرے، تو عبادت کرے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا عبادت سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم نے دین کو لفظوں میں محدود کر دیا۔ جب لفظ عبادت آتا ہے لفظ اپنے اندر ایک تصور رکھتا ہے۔ لفظ عبادت آیا آپ کے ذہن میں فوراً کیا آیا؟ نماز آ گئی، آپ کے ذہن میں فوراً روزہ آ گیا، آپ کے ذہن میں فوراً زیارت کربلا آ گئی، آپ کے ذہن میں فوراً عمرہ آ گیا۔ حالانکہ تصور بے انتہا غلط تصور ہے۔ عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، نماز اس کے ذیل میں تو ہو سکتی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اگر خلقت کا مقصد نماز تھا، خلقت کا مقصد روزہ تھا، خلقت کا مقصد حج کرنا تھا، خلقت کا مقصد قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا تھا، تو ارے کربلا کے میدان میں آ جاؤ، لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی تھی، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی تھی۔ اگر مقصد خلقت عبادت تھا اور عبادت کا مطلب حج اور روزہ تھا تو کیا شمر نے حج نہیں کیے؟ تاریخ لکھتی ہے 17 حج کر چکا ہے یہ بدبخت۔ کیا حافظ قرآن علی کے مقابلے میں نہیں آئے؟ کیا قاری قرآن اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آئے؟ وہ نمازی بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ تالی قرآن بھی تھے۔ کیونکہ لفظ کا مفہوم اگر میرے ذہن میں غلط آ جائے تو عقیدہ غلط بنتا ہے، اور جب عقیدہ غلط بنتا ہے تو انسان کا عمل بھی غلط بن جاتا ہے۔ آج آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو رشوت بھی لیتے ہیں، حرام خوریاں بھی کرتے ہیں، لیکن جب وقت اذان آتا ہے تو بندہ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، ماتھے پہ سجدے کے نشان بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہے، کیونکہ اس نے وہی سمجھا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، لہذا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، اور اسی خواب و خیال میں ہے کہ میں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا۔ ایک طرف اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش ہے، دوسری طرف شیطان کے ساتھ دوستی کرنے کی بھی کوشش ہے۔ مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ تو عبادت کرے، وہ عبادت جو تمہارے ذہن میں ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تجھے اس مقصد کے لیے بنایا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب نماز ہو پر معرفت خدا نہ ہو تو نماز کا فائدہ نہیں۔ بندہ طواف خانے خدا کرے پر معرفت نہ ہو، طواف کا فائدہ نہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ بغیر وضو کے سورہ دن نماز پڑھتا رہے اور عالم خلوص سے بھی نماز پڑھتا رہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تب ہوتی ہے جب بندہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مجلس تب ہے، عبادت تب کہلاتی ہے جب تیرے وجود میں اللہ کی معرفت کا نور ہو۔ اگر یہ معرفت نہیں تمہارے وجود کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ معرفت کیسے ملے گی؟ میں نے کہا ہر بندہ تو مولوی نہیں کہ قرآن سمجھ سکے، حدیث سمجھ سکے۔ یہ تو معاشرے کا المیہ تھا کہ کچھ لوگ مولوی بن گئے، ورنہ اسلام میں مولویت کا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ دین میں کہیں پر بھی کوئی ایسا پیشہ نہیں۔ کون سے مدرسے تھے چوتھے امام کے زمانے میں؟ چھٹے امام کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چھٹے امام لیکچر دیتے تھے، نائی آتا تھا، کسائی آتا تھا، تاجر آتا تھا، ہر پیشے والا بندہ امام کے لیکچر میں شرکت کرتا تھا اور علم لے کے چلا جاتا تھا۔ کبھی بھی امام نے خاص کوئی فیلڈ نہیں بنائی جسے بولا جائے یہ مولویوں کی فیلڈ ہے، جس طرح آج مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ اس طرح بگڑ چکا، لوگ دین سے اتنا دور جا چکے کہ کچھ لوگوں نے ضرورت سمجھی کہ بھائی ہم اسپیسیفک دین جا کے سیکھیں گے اور لوگوں کو جا کے بتائیں گے۔ ورنہ آج عوام کا آپ نے ذہن دیکھا ہوگا، اگر کوئی مولوی نماز نہ پڑھے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مولانا ہیں، آپ بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ جیسے نماز کی آیت اتری ہی مولوی کے لیے ہے، آپ کے لیے جیسے نہیں اتری۔ یعنی آپ تو مولانا ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ ہیں، آپ حجاب کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی جو دین پڑھ کے آئے اس کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے تو دین پڑھا ہے۔ بھائی دین سب کے لیے تھا، قرآن کی آیت بچے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف مولوی کے لیے ہے۔ جو نماز مولوی پر واجب ہے وہ عام عوام پر بھی واجب ہے، جو زکوٰۃ مولوی پر واجب ہے وہ عام عوام پر بھی واجب ہے۔ کوئی پیشہ اسلام میں مولویت کا نہیں تھا۔ یہ کیوں بنا؟ کیونکہ معاشرہ دین سے اتنا دور ہو چکا۔ ورنہ اگر
نظام وہی رہتا جو رسول خدا دے کر گئے تھے، اگر نبی کے جانے کے بعد نظام ولایت کا تسلسل ہوتا، یعنی نبی کے بعد اہل بیت کو دین حکومت کرنے کی اجازت دی جاتی، تو پورا معاشرہ کیا ہو جاتا؟ دیندار ہو جاتا۔ یہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں نا کہ بھائی امیر المومنین نے جب حکومت کی تو علی نے اپنی حکومت میں ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نقص علیہ باللہ کہ علی نے کوئی ملک فتح نہیں کیا، علی نے زیادہ مسلمان نہیں بنائے۔ اہل بیت کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ملکوں کو فتح کیا جائے، سرحدوں کو فتح کیا جائے۔ اچھا تم نے فتح کر دیے تو کون سا بڑا تیر مار دیا؟ ایسے مسلمان کس کام کے جو آج بنائے تھے انہوں نے؟ سرحدیں بڑھاتے گئے، آج ذلتوں میں مسلمان، آج رشوتوں میں مسلمان، آج فسق و فجور میں مسلمان، جو یہ کہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اسی دن جس دن پاکستان بنا مجرے کرائے جائیں، ڈانسیں کروائی جائیں، تو اس پاکستان کا پھر فائدہ کیا؟ پھر لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا؟ ایسے مسلمان بنانے تھے تو علی کہتے ہیں اس سے کافر اچھا تھا، کم از کم کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ علی نے کثرت مسلم بنانے کی کوشش نہیں کی، علی کا کام تھا کہ ایمان کی کوالٹی کو بڑھایا جائے۔ علی کوانٹٹی پہ کام نہیں کرتے تھے، علی کوالٹی پہ کام کرتے تھے۔ تم نے ہزاروں بنائے، علی نے ایک سلمان فارسی بنایا۔ یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب کی جتنی جنگیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ مارقین ہو، وہ قاسطین ہو، وہ ناقصین ہو، وہ خوارج کے ساتھ میرے مولا نے جنگیں لڑی۔ علی کہتے تھے ایسا مسلمان ناصور ہے جو اسلام کی شکل کو بدل دے، ایسا مسلمان قابل زہر ہے جو اسلام کے حلیے کو بدل دے۔ مولا فرماتے اس مسلمان کو یا سدھارو یا اسے قتل کرو، کیونکہ یہ اسلام کے نام کو بدنام کرے گا۔ ارے یزید جیسا مسلمان اگر ہو تو اسلام کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، اور حسین جیسا مسلمان ہو۔ آج اپنی شہادتوں کے بعد بھی ہدایت کا پیغام حسین جاری رکھے بیٹھے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے یہ مجلس نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے واللہ آپ تصور کریں اگر عالم تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دو تو اسلام بچنے کا نام نہیں لیتا۔ جس تیزی سے میڈیا لوگوں کے دین و ایمان و حجاب و عفت و حیا کو تباہ کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج تمہاری عفتوں کو بچا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آج تمہارے حیا کو بچا رہا ہے؟ یہ حسین کی مجلس ہے، یہ زینب کی فکر ہے، یہ سجاد کی غیرت ہے جس نے آج تمہارے وجود میں اس جذبے کو بیدار کیا ہے۔ تو اہل بیت کا کام تھا انسان کی انسان سازی کرنا، نہ کہ دنیا میں آ کے دین کو وسیلہ بنا کے اپنی دنیا کو بنایا جائے۔ اہل بیت نے انسان کو انسان بنانا پہچانا۔ اب فرمایا مقصد خلقت کیا تھا؟ یہی کام تھا اہل بیت دنیا کو بتانے آئے کہ انسان کائنات میں ہر شے کا مقصد ہے، تیرا بھی ایک مقصد ہے۔ مولا مقصد انسان کیا ہے؟ فرمایا وہ جن ہو انسان ہو، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب میں نے کہا معرفت کہاں سے ملے گی؟ ہر بندہ تو مدرسے میں نہیں جاتا۔ اگر سسٹم اہل بیت والا چلتا واللہ آج مسلمانوں کی وہ عزت ہوتی دنیا میں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی، کیونکہ علم باب مدینۃ العلم کے پاس تھا۔ جب جاہلوں کو تخت پہ بٹھا دیا، انہیں کیا پتا ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا علم کیا ہوتا ہے۔ اگر علی، اگر حسن ابن علی، اگر حسین ابن علی، اگر اہل بیت جیسے حاکم ہوتے، آج دنیا علم سے مالا مال ہوتی، ترقی سے مالا مال ہوتی، آج ہماری دنیا بھی صحیح ہوتی، ہماری آخرت بھی صحیح ہوتی۔ اکثر کہتے ہیں نا اسلام تو آ گیا لیکن مسلمان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ ترقی اس لیے نہیں کی کیونکہ تم نے ان کو مسرت پہ نہیں بٹھایا جنہوں نے تجھے ترقی دلانی تھی۔ تم بہترین بلڈنگ بنا دو، بہترین اسکول بنا دو، لیکن نکمے ٹیچر بٹھاؤ گے تو بچے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہو، ٹیچر علی جیسا ہو تو لوگ مالک بن کے ابھرتے ہیں، میں سمیت تمار بن کے ابھرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے کہا ٹیچر اچھا رکھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جو صاحبان علم ہے۔ تو جن معاشروں کو عالم لیڈ کرتا ہے وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، جن معاشروں کو جاہل لیڈ کرتے ہیں وہ معاشرے انحطاط کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ حکمران بھی جاہل تھے، صاحبان اقتدار بھی جاہل تھے۔ جب علم نہ ہو تو بندے کو کیا پتا کہ ملک کیسے چلانا ہے؟ بھائی ایک چار دیواری کے گھر میں بھی اگر حکمت نہ ہو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر امت میں صاحبان حکمت مسند پہ نہ ہو، اگر یزید جیسے حاکم، بنو عباس جیسے حاکم، عثمانیہ حکومتوں جیسے حاکم بن جائیں گے، وہ حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اہل بیت کا کام یہ تھا کہ انسانوں کو ان کی خلقت کے مقصد کو سمجھایا جائے۔ مولا خلقت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انسان اللہ کی معرفت حاصل کرو۔